السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے ایک نئے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں ہم سیاق و سباق کے اعتبار سے جو اہم عبارات ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے سبق نمبر 2 کے اندر جو پہلی عبارت ہے وہ ابتدائیہ کے اندر سے لی گئی ہے، اور جس کی سٹیٹمنٹ جو سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت اسلامی حکومت، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور جب یہ جاتی ہے کہ ختم ہوتا ہے پیرا یہاں پر مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ عبارت ہم آپ کے سامنے یہاں پر پڑھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات یعنی کہ 1707 کے 150 سال تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اس زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ بنیادی طور پر تشکیل پاکستان کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مغلیہ سلطنت کے بعد مسلمانوں کا چونکہ ایک سلسلہ ختم ہو چکا تھا اور مذہب ان کے اندر سے تقریباً ختم ہو چکا تھا، فوج آرام پرستی اختیار کر چکی تھی، اور بہت ساری ایسی معاشرتی جو برائیاں تھیں وہ ہمارے اندر جو ہے وہ سرایت کر چکی تھیں۔ ایسے دور کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ اور سید احمد بریلوی جو ہے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں، جن کے بعد سر سید احمد خان نے ایک بہت بڑی کاوش کی اور اپنے تعلیمی ادارے جن میں محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کے نام سے ایک ادارے کا کام کیا، اور رسالہ اسباب بغاوت ہند جاری کیا، رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، اور اس طریقے سے 1898 تک مسلمانوں کی جو ناگفتہ بے جو حالت تھی اس کو بہتر کرنے کی کوششوں میں لگے رہے، اور کسی حد تک اس جہان فانی سے کوچ کرنے سے پہلے مسلمانوں میں ایک سیاسی اور آزادی کا جو شعور ہے اس کو بیدار کر چکے تھے۔ جس کے بعد 1885 کے اندر ایک کانگریس کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوتی ہے، اور جس کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کو جب ان کے حقوق کے مفادات نہیں ملتے تو پھر 1906 کے اندر نواب محسن الملک، وقار الملک اور ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا الطاف حسین حالی کے پیش نظر وہاں پر ایک نئی تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے وہ قائم ہوتی ہے، جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کی کاوشوں سے بالآخر 1947 کو ایک نیا پاکستان وجود کے اندر آتا ہے۔ اس لحاظ سے یہاں پر ایک آغاز کے اندر جو کاوشیں شاہ ولی اللہ کی جانب سے اور سید احمد بریلوی کی جانب سے کی جاتی ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریز چکے 1803 کے اندر دہلی کے اندر داخل ہو چکے تھے، مسلمانوں کی حالت زار کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس دور کے اندر معاشرتی رسمیں اتنی زیادہ عروج پر تھیں کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والی جتنی نئی رسومات ہیں ان کا آپس کے اندر کوئی زیادہ باہمی طور پر فرق نہیں پایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی حالت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو زوال کی جو ایک بنیادی وجہ ہے اس کو بھی یہاں پر اس میں سے تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عبارت نمبر 2 ہمارے پاس یہاں پر ہے کہ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں یہاں سے لے کے ہمارے پاس یہ عبارت اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں یہاں تک یہ مکمل پیراگراف چل رہا ہے۔ پیراگراف ہمارے آپ کے سامنے یہاں پر عبارت پڑھتے ہیں کہ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مسلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے۔
انہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1868 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جن کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے۔ لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہوا، یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں۔ اس میں تذکرہ کر رہے ہیں سید احمد بریلوی کا کہ جن کی کاوشوں کی بنیاد پر 7000 مجاہدین اکٹھے ہوئے اور بر صغیر کے اندر اسلام کے بول بالے کے لیے اور اسلام اور لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے جنہوں نے جہاد کیا، اور جہاد کے اندر سید احمد بریلوی نے پشاور کے قریب 7000 مجاہدین کے ساتھ سکھوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ لیکن بہت سارے ایسے قبائل کے جن کے سرداروں نے غداری کرتے ہوئے سید احمد بریلوی جو ہے ان کو نقصان پہنچایا، اور ان کے اسی نقصان کے باعث سید احمد بریلوی 6 مئی 1831 کو سکھوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس طرح سے انہی غداروں کے ذریعے سے مسلمانوں کی اپنی جو سلطنت ہے وہ روبہ زوال ہو گئی اور ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بر صغیر کے اندر بہت سارے لمحات انسانی زندگی میں ایسے بھی رہے ہیں کہ جہاں پر ان کے اپنوں نے انسان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہو، اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا بھی ہے وہ پورے بر صغیر کے اندر بہت سارے ایسے علاقوں کے اندر وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے غداری کی، اور بہت سارے لالچ کی صورت کے اندر آ کر یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان کو ہمیشہ جو ہے وہ سازشیں کرتے ہوئے ان کو خلاف ہمیشہ جو ہے وہ اکسایا بھی ہے، اور ہندوؤں کا اور انگریزوں کا انہوں نے ساتھ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ ناکام ہوئے۔ ہمارے پاس عبارت نمبر 3 ہمارے پاس یہ ہے کہ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ یہ عبارت ہمارے پاس اختتام ہوتی ہے ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہاں پہ عبارت ہمارے پاس یہاں پر ہے کہ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریز حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی۔ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے، اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا۔ اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ اس ناگفتہ حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہاں پر 1857 کے حوالے سے میاں بشیر احمد جو کہ اس مضمون کے مصنف ہیں، انہوں نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ 1857 میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور جو جنگ جو ہے جنگ آزادی جو لڑ رہے تھے اس کے اندر مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس ناکامی کی بنیاد پر مسلمانوں کو بہت سارے معاملات سے اور بہت سارے حقائق سے محروم ہونا پڑا، جیسا کہ مسلمانوں کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا، فارسی زبان کا خاتمہ کر دیا گیا، اسلامی تعلیم کے ذرائع کو ختم کر دیا گیا، اور ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر مظالم جو ہے وہ ان کے جو ظلم ہے ان کے پہاڑ توڑے، کہ جس کی بنیاد پر مسلمان انتہائی قسم پرسی کے عالم کے اندر اپنے وقت گزارنے لگے۔ لیکن ایسے دور کے اندر سر سید احمد خان نے اپنی کاوشوں کی بدولت مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ کو بیدار کیا، اور وہ آزادی کا جذبہ تھا جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو متحد بھی کیا، اور اپنی عمر کے آخری حصے کے اندر مسلمانوں کو وہ اس قابل بنا گئے کہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر اس اتحاد کی بدولت ایک نئی سلطنت کو حاصل کر سکتے تھے اور اپنا کھویا ہوا وقار پھر سے حاصل کر سکتے تھے۔ اس لحاظ سے
سر سید احمد خان نے جاتے جاتے ان کی جدوجہد کے نتیجے کی صورت کے اندر ایک جملہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، کہ ملک گو اگرچہ چلا گیا تھا، اسلامی حکومت جو ہے وہ برصغیر کے اندر سے ختم ہو گئی تھی اور انگریزوں نے اس کی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر جو ایک بحیثیت قوم کی حیثیت سے لوگ جو ہے وہ متحد ہو گئے اور ان کے اندر آزادی کے جذبے نے ان کی آنکھیں کھول دی اور ان کو پھر سے متحد کرتے ہوئے اسلام کے تشخص کی خاطر پھر سے وہ ایک نئی اسلامی سلطنت کے حصول میں لگ گئے، اور بالآخر 1947 کو ان کی محنت رنگ لاتی ہے اور پھر ایک نئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ اس دنیا کے اندر حق و باطل کے مارکے کو جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک نئی ریاست کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سیاق و سباق کا لیکچر ختم ہوتا ہے، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔